اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ محسنوں سے محبت فرماتا ہے۔ محسن ہوتا کون ہے؟ تو فرمایا وہ کہ جس کے ہر کام میں حسن ہو، یعنی خود کے لیے کم تر چیز کو ترجیح دے اور دوسروں کے لیے اعلیٰ چیز کو ترجیح دے، خود کو مؤخر کر کے دوسروں کو مقدم کرے، اپنی ذات کو گرا کر دوسروں کو اٹھانے والا وہ محسن ہے، جو اپنے حق میں کوتاہی کر کے دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا، یہ محسن ہے۔ یا پھر احسان کرنے والا، یا پھر وہ شخص کہ جس کی ذات میں بظاہر خود ہی حسن ہوتا ہے۔ اب سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسن کو اس قدر وسیع درجہ کیوں عطا فرمایا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو بندہ اگر صوم و سیام کا پابند ہے یا قیام کرنے والا ہے، اس کا ذکر رب تعالیٰ نے اس قدر وسیع نہیں فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو کیوں نہیں فرمایا؟ تو وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ جو عبادات ہوتی ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو احسان ہوتا ہے یہ وہ بندہ جو اس کی مخلوق پر کرتا ہے وہ احسان ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنی ذات پر احسان کرتا ہے، اس لیے وہ احسان جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو محسنوں میں شامل فرماتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے محسنوں کا یہ درجہ عطا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمانیت ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے ہم سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہم سے اس احساس کا تقاضا کرتا ہے، یا اس پاور کا تقاضا کرتا ہے، جو طاقت، جو پاور اس نے انسان میں رکھی، شاید اگر کسی اور مخلوق میں رکھ دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، اگر وہ پہاڑ میں اس طاقت کو رکھ دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کا شرف عطا فرمایا، تبھی انسان کے پاس اشرف المخلوق کا شرف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک احسان ہے کہ اپنی ذات پر احسان کرنا، اور دوسرا احسان ہے کہ دوسرے لوگوں پر احسان کرنا۔ اگر ہم اپنی ذات پر احسان کریں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو ہماری جو سوچ کا کرائیٹیریا یا ہماری سوچ کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کی ذات پر احسان کرنے کو مانتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں جب تک انسان اپنی ذات پر احسان نہیں کر سکتا نا، تو وہ کسی کی ذات پر احسان نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ خود کی ذات پر احسان کرنا نہیں سیکھے گا، جب تک دوسروں پر احسان کرنا نہیں سیکھ سکتا۔ جب تک وہ اپنی ذات کے ساتھ خالص نہیں ہوگا تو دوسروں کے ساتھ کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی، پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس کام کے ساتھ خالص تب ہوں گے جب ہم اپنی ذات کے ساتھ خالص ہوں گے۔ اگر ہم کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ خالص ہیں نا، تبھی ہم اس کام کے ساتھ خالص ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم بغیر اپنی ذات کے ساتھ خالص ہوئے کسی بھی چیز کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم اپنی ذات کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں نا، تو انسان بہت سی ترقیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور کچھ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی ذات پر احسان کرنا سیکھ سکتا ہے۔ ایک سب سے پہلے یہ کہ جو انسان اپنے زندگی میں گول سیٹ کرتا ہے یا پلانز بناتا ہے، اگر وہ ویسے نہ ہوں جیسے وہ سوچتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوں، تو اگر وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ وہ اپنی ذات پر احسان نہیں کر رہا۔ اگر وہ اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ کو توکل کرے، صبر کرے، تو یہ اس کا اپنی ذات پر احسان ہے۔ اس میں حکمت تلاش کرے، یہ آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے، کیونکہ اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر جب آپ اپنی ذات کو نقصانات کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر اپنی ذات کو نیگیٹو سائڈ کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر اب آپ کے اندر جو ہے بہت سی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سی ڈیزیز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ان سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر احسان کرنا ہوتا ہے، اور وہ احسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ احسان راضی بالرضا رہ کر کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر ہوں، ہمیشہ اپنی ذات کو کھوجنا، اپنی ذات کو سننا شروع کریں۔ یہ عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت آسان حل ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک، کہ تم عبادت اللہ کی ایسی کرو کہ جیسے کہ
تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اعمال میں اخلاص۔ اگر تو رب کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس قدر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز جو مین چیز ہے، اگر رب کا دل میں خوف پیدا ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے اور بڑی سے بڑی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر انسان کس طرح سنبھل کر عمل کرتا ہے؟ ایسے ہی خوف کے ساتھ دل لگا کر عبادت یا پھر وہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف انسان کو بڑی سے بڑے نقصان، بڑی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ احسان ہے خود کی ذات پر۔ اس اصول پر اگر ہم اپنی زندگی کو جانچیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں۔ ہم جو ہے وہ مٹیریلسٹک بن چکے ہیں، خود کی ذات کو ترجیح ہمیشہ ہم چیزوں میں دیتے ہیں، مال و متاع میں دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسروں سے ہم کمپیریزن ہمیشہ چیزوں میں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کمپیریزن زندگی میں دوسروں سے سکون اور راحت میں کریں تو پھر یہ جو احسان ہوتا ہے نا، یہ آپ کی ذات کو پیور بنا دیتا ہے، خود کی ذات کے ساتھ مخلصی آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے، خالص پن آپ کو مہیا کرتا ہے۔ تو پھر آپ اپنی ذات کے ساتھ احسان کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب آپ خود پر احسان کرنا سیکھ جائیں گے تو خدا خود آپ کو مواقع فراہم کرے گا بندگی کے تقاضے نبھانے کے۔ اور دوسری فرم جو ہے وہ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ تو وہ اس کی مخلوق پر احسان کیا ہے؟ تو شاید ہماری نظروں میں کسی کی ذات کی دھجیاں اڑا کر اس کی مدد کرنے کو احسان کہتے ہیں، یا پھر خود کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے دینا، یہ یا پھر ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے نزدیک احسان ہے۔ اصل میں ہم اصل احسان سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ پر احسان کرنا ہی نہیں چاہتے۔ احسان ہمیں خود پر، یہ جو احسان ہے یہ ہمیں خود پر احسان کرنے ہی نہیں دیتا۔ جب ہم دوسروں پر احسان صرف اس لیے کریں گے کہ اصل احسان میں اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہوں، تو ہم تبھی، وہ میری پہلی بات جو جب انسان اپنی ذات کے ساتھ خالص ہوگا تبھی دوسروں پر احسان کر سکتا ہے، تو ہی ہم خالص اخلاص کے ساتھ کسی پر احسان کر سکیں گے۔ جب آپ اپنی ذات سے محبت اور اخلاص پن پیدا کر لیں گے نا، تو پھر کسی دوسرے پر احسان کرتے ہوئے آپ کو شہرت یا کسی کی تذلیل یاد نہیں آئے گی، بلکہ آپ وہی سامنے والے کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، وہی اس کو دینے کی کوشش کریں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کے ساتھ کیا جائے یا آپ کی ذات کو ملا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔